نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور میرے تعلیمی سفر کے ہم مکتب ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العزت احسان جتلا رہے ہیں، اللہ بھی احسان جتلا رہے ہیں. میں حیران ہوا، اللہ پاک تو بہت وسیع ہیں، وہ کیسے احسان جتلاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ احسان جتلا رہے ہیں. میں نے جب پہلی کتابوں کو دیکھا، میں نے تورات کو دیکھا، میں نے زبور کو دیکھا، میں نے انجیل کو دیکھا، اللہ نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا. بلکہ میں نے شمس و قمر کی پیدائش کو دیکھا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا. شجر و حجر کو دیکھا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اللہ نے آسمانوں کے ستارے پیدا کیے، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے شمس و قمر پیدا کیے، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن وہ کون سی بات تھی کہ جس پہ ساری دنیا کا خدا احسان جتلا رہا ہے؟ وہ بات بھی بڑی نرالی ہوگی، وہ چیز بھی بڑی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی بڑا نرالا ہوگا کہ اتنا بڑا خدا ساری کائنات بناتا ہے، احسان نہیں جتلاتا. انسان بناتا ہے، احسان نہیں جتلاتا. 18,000 مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، احسان نہیں جتلاتا. اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. شمس و قمر پیدا کیے، احسان نہیں جتلایا. شمال و جنوب پیدا کیے، احسان نہیں جتلایا. مشرق و مغرب پیدا کیے، احسان نہیں جتلایا. آدم کو عظمت دی، احسان نہیں جتلایا. نوح کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا. موسیٰ کو دریا سے بچایا، احسان نہیں جتلایا. ابراہیم کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتلایا. اسماعیل کو چھری سے بچایا، احسان نہیں جتلایا. عیسیٰ کو جیل سے نکالا، احسان نہیں جتلایا. یوسف کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتلایا. یعقوب کو 40 سال رلا کر بیٹا عطا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا. انبیاء کو عصمتیں بخشی، احسان نہیں جتلایا. بنی اسرائیل کے انبیاء کو حکومت بخشی، احسان نہیں جتلایا. دانیال پیغمبر آئے، احسان نہیں جتلایا. بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے، احسان نہیں جتلایا. دنیا میں ذرات پیدا کیے، احسان نہیں جتلایا. انسان بنایا، تیری آنکھوں کو بنایا، تجھے کپڑے دیے، تیرے لیے پانی بنایا، تیرے لیے زمین بنائی، دریا بنائے، کشتیاں بنائی، انگوریاں بنائی. کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے قدموں میں رکھ دیا. اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب باری میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی آئی تو قرآن بول پڑا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ آج پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں کہ محمد کو تمہاری جولی میں دے رہا ہوں. فرمایا کہ جو چیز میرے خزانے میں ایک تھی وہ میں نے تمہیں دے دی. پھر احسان جتلانا چاہیے تھا یا نہیں؟ جتلانا چاہیے تھا نا.
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. حضرت عیسیٰ نے کہا یا مولا مجھ سے نبوت لے لے، محمد کا امتی بنا دے. موسیٰ نے کہا، زکریا نے کہا یا مولا محمد کا امتی ہمیں بنا دے. لیکن مسلمانوں بغیر تمہاری دعا کے محمد کو تمہارے اندر بھیج دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن اسحاق رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بیان کیا کرتی تھی، حضرت آمنہ بیان کیا کرتی تھی کہ جب میرے شکم میں بصورت حمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک دن میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھی کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا او آمنہ تو اپنے حمل میں اس امت کے سردار کو اٹھائے ہوئے ہو، جب وہ پیدا ہو کر دنیا میں آ جائیں تو کہنا اعیدہ بالواحد من شر کل حاسد. اس کو مولود کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور نکلے گا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات بھر جائیں گے. جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا. حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے بڑا نام محمد، اور میم میں ہے جو مولا مطلق کا اشارہ، پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد، اور ہا سے ہے حیات ابدی جام لبوں کی، اور دال سے ہے دل کی دوا نام محمد. آخر دعوانا ان الحمدللہ.